मगर तुमने मेरी डाइनिंग टेबल पर बैठ के कहा था कि मेरी पेंटिंग असली है। वो धक से रह गई क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि आप मेरा एतबार करेंगी। तुम बाद में भी बता सकती थी। फातिह दुरुस्ती से बोला। इसकी मशकूक नजरें हनूज तालिया पे जमी थी। मैं बताने वाली थी मगर आप दोनों ने मेरे ऊपर फाइल चोरी का इल्जाम डाल दिया। अगर मैं इतनी बदनीयत होती फातिह साहिब तो आपको खामोशी से ही बेचने देती। ये नकली पेंटिंग किसी ने गलती से आपको नहीं दी। इसके पीछे पूरी प्लानिंग है और जिसने ये किया है इसने अपना खरीदार बाहर बिठा रखा होगा जो ऊंची बोली लगा के सबके सामने पेंटिंग को टेस्ट करवाएगा और नकली निकलने की सूरत में आपकी बदनामी अलग होगी। मिसेस असरा पे पुलिस रिपोर्ट दर्ज होगी, ये जेल जाएंगी और आपकी हर बेची गई पेंटिंग का ऑडिट शुरू हो जाएगा। नहीं, असरा ने मुस्तरिब चेहरे के साथ गर्दन कड़ाई। मेरी पेंटिंग असली है, तुम्हारी नकली होगी। हाँ ताशा, हम कैसे मान लें कि तुम्हारी पेंटिंग नकली नहीं है? मैंने आपके एक पुराने माहिर तोहा जोहरी साहब को भी तकरीब पे बुलाया है। वो इस वक्त केएल में नहीं थे जब आपने इस पेंटिंग को टेस्ट करवाया था, मगर फिलहाल वो यहीं मौजूद हैं। आप इनको कॉल करें, दोनों पेंटिंग्स देखकर खुद बता देंगे कि कौन सी असली है। वो पूरे एतमाद थी। दाता ने इसका दिया काम बर वक्त कर दिया था। असरा ने इसे घूरते हुए क्लच खोला, मोबाइल निकाला और संगीन लहजे में बोली, तुम यहीं रहो, मैं अभी आ रही हूँ। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा अध खुला रह गया। फातिह आंखें छोटी करके इसको बागौर देख रहा था। तुम ब्लैक मार्केट से चीजें खरीदती हो, ये जुर्म है, टैक्स एवेंशन, यू नो। मैंने ये तो नहीं कहा कि ये पेंटिंग मैंने वहां से खरीदी है। वो सच बोल रही थी। एक ही बात है। खैर, अगर ये शहजादे जासिम के हाथ से चोरी हो ही गई थी तो इसने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? रिपोर्ट करके वो क्या कहते? ये वो पेंटिंग है जो इसने खुद ब्लैक मार्केट से खरीदी थी और इस पे कभी टैक्स अदा नहीं किया। अच्छा, मान लिया कि तुम्हारी पेंटिंग असली है और तुम मेरी बीवी को एक स्कैंडल से बचाने आई हो, मगर तुम्हें उससे क्या फायदा होगा? शायद आपको हमारी मुलाकात के आखिर तक मालूम हो जाए कि मैं पेंटर से ज्यादा भी कुछ हूँ। इसने मुस्कुरा के कंधे उचकाए। फातिह ने बेरुखी से सर झटका और साथ रखी सिंघार में इसके किनारे पर जा बैठा। वो बेजार के साथ साथ मशकूक भी लग रहा था। थोड़ी देर बाद असरा और एक मुअम्मर साहिब इस कमरे में मौजूद थे और असरा की घायल गजाल का मुआयना किया जा रहा था। असरा की रंगत जर्द थी और वो इस तरह से उंगलियां मड़ोड़ रही थी। दिफाक्तन ताहा साहब ने सर उठाया और सादगी से असरा को देखा। ये नकली है। असरा ने कर्ब से आंखें मींची। अब वो साहिब बता रहे थे कि किस तरह इस नकली पेंटिंग को गालिबन किसी अवन में बेक करके ईच किया गया था। पेंट 1.5 साल पुराना था। और ये पेंटिंग? तालिया ने बैग से निकाल के छोटी सी पेंटिंग सामने की तो इसने इसे एहतियात से थामा, फिर ऊंचा करके देखा। असरा बिल्कुल खामोशी से सीने पे बाजू लपेटे, लब भींचे इन्हें देख रही थी। ये असली है, 100% असली। ये देखी। माहिर ने पेंटिंग पे झुके जोश से बताना शुरू किया तो मेज के कोने पे बैठा फातिह तेजी से बोला, शुक्रिया ताहा साहिब। माहिर की बोलती बंद हो गई। इसने गहरी सांस ली और चीजें समेटने लगा। इसके जाते ही असरा ने अपनी पेंटिंग उठाई और जख्मी नजरों से उसे देखा। अब ये पेंटिंग नीलामी पे नहीं जाएगी। इसने पेंटिंग को जोर से रद्दी की टोकरी में फेंका। झनाके की आवाज आई और शीशा चकनाचूर हो गया। इस तरह तो आपको कभी मालूम नहीं हो सकेगा कि ये सब आपके साथ किसने किया है। असरा ने भीगी आंखें उठा के उसे देखा। मैं नकली पेंटिंग को कैसे नीलामी पे लगा सकती हूँ? तालिया ने मेज पे रखी असली पेंटिंग 2 उंगलियों से उसकी तरफ धकेली। आप इस पेंटिंग को नीलामी पे लगाती हैं, मैं इसकी बोली लगाऊंगी। तुम अपनी पेंटिंग खरीदोगी? नहीं, आप पहले इस लड़की को बोली लगाने से मना करेंगी जो गालिबन कोई आम सी वर्कर है और आपने उसे अच्छा लिबास और जेवर पहना के बाहर मोजिज मेहमानों में बिठा रखा है ताकि वो मेरे मुकाबले में बोली लगाए और कीमत बढ़ाए।
فاتح کے کندھے سیدھے ہوئے۔ اس نے چونک کے اسرا کو دیکھا۔ اسرا کی پلکوں میں لرزش ہوئی۔ اس نے تھوک نکلی۔ اتنے حیران مت ہوں فاتح صاحب، نیلامیوں پہ اتنا تو چلتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی امیر زادی ہر قیمت پہ نیلامی جیتنا چاہتی ہے تو اپنا بندہ بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ قیمت بڑھاتا جائے۔ شاید آپ نے بھی کبھی کوئی نیلامی اٹینڈ کی ہو مگر آپ کو یاد نہ ہو۔ سرسری سا کہہ کر اسرا کی طرف دیکھا۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اس کا خریدار بھی وہاں بیٹھا ہوگا۔ میں صرف قیمت بڑھاؤں گی اور وہ مجھ پہ سبقت لے جائے گا کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ پینٹنگ نقلی ہے اور اسے قیمت نہیں ادا کرنی۔ لیکن اگر پینٹنگ اصلی نکل آئے تو قانوناً اس کو لازماً قیمت ادا کرنی ہوگی۔ نہ صرف آپ کو مالی فائدہ ہوگا بلکہ اس خریدار کے ذریعے آپ اصل سازشی شخص کو ٹریس بھی کر سکتی ہیں۔ اسرا بے بس سی بیڈ کے کونے پہ جا بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اور تم مفت میں ہمیں اتنی قیمتی پینٹنگ دے دو گی؟ فاتح غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا کھڑا ہوا اور سامنے آیا۔ اب وہ دونوں مد مقابل تھے۔ تالیاں جتانے والے انداز میں مسکرائی۔ مفت میں تو صرف 15ویں صدی کے چائے خانوں میں غلاموں کے لیے کھانا ملا کرتا تھا فاتح صاحب۔ 2016 میں مفت کچھ نہیں ملتا۔ سر پکڑے اسرا نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ یعنی تمہیں کچھ چاہیے؟ کیا نیلامی والی رقم؟ نہیں، یہ تاشا کو میرا گھر چاہیے۔ وہ اس کے چہرے کو باغور پڑ رہا تھا۔ تالیہ کھلے دل سے مسکرائی۔ آپ کا گھر اس پینٹنگ سے کافی مہنگا ہے، اس لیے آپ اسے مجھے نہ بیچیں، صرف کرائے پہ دے دیں۔ کرائے پہ؟ فاتح نے تعجب سے آئی برو اچکائے۔ تم اس کا کیا کرو گی؟ مجھے اس گھر میں بیٹھ کر ایک پینٹنگ بنانی ہے۔ آپ 1 ماہ کے لیے اسے مجھے کرائے پہ دے دیں اور اگر درمیان میں آپ اسے بیچنا بھی چاہیں تو میں وہ گھر خالی کر دوں گی۔ بھلے آپ اسے اگلے ہفتے ہی بیچ دیں اور جب تک میں وہ گھر نہ بیچوں تم اسے استعمال کرتی رہو گی۔ جی، آج 20 جولائی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کو وہ تاریخ یاد نہ تھی۔ 20 اگست کو میں اسے خالی کر دوں گی۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو ہاں کرنے میں دیر نہ لگاتی فاتح صاحب۔ تم میری جگہ پہ نہیں ہو، وہ درستی سے بولا تو تالیہ نے شانے اچکا دیے۔ گھائل غزال آپ کی میز پہ ہیں، میں اب باہر جا رہی ہوں۔ اگر آپ نے اسے نیلامی پہ لگا دیا تو پارٹی کے اختتام پر آپ گھر کی چابی میرے حوالے کر دیں گے، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ فاتح ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ تو نہ کریں، ویسے بھی یہ پینٹنگ میں نے آپ کو نہیں دی، مسز اسرا کو دی ہے۔ اسے میری طرف سے اس نیلامی کے لیے عطیہ سمجھ کے قبول کر لیں، جیسے عرب شہزادے سے قبول کی تھی۔ اسی کے لہجے میں الفاظ لٹا کے وہ مڑی اور باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی اسرا تیزی سے کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پہ بے حد پریشانی تھی۔ فاتح، اس نے جلدی سے فاتح کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کے سامنے آئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر میں نے اب نیلامی سے پینٹنگ ہٹائی تو بہت بدنامی ہوگی۔ پلیز فاتح، گھر اس کو دے دو۔ وہ کریزی سی سوشلائٹ ہے، وہ اسی پہ خوش ہو جائے گی۔ تم اس لڑکی کے ساتھ کیسے کوئی سودا کر سکتی ہو جس نے میری فائل چرائی تھی؟ کیا پتا اس نے نہ چرائی ہو، اور وہ الگ بات ہے۔ وہ جلدی سے بولی۔ فاتح نے جھنجھلاہٹ سے سر جھٹکا۔ مجھے اس گھر کو بیچنا ہے اسرا۔ وہ 1 ماہ میں گھر خالی کر دے گی فاتح، اس کی بات کا اعتبار کرو۔ اس نے ہمیں اسکینڈل سے بچایا ہے۔ یا اللہ، ہم تباہ ہو سکتے تھے۔ اس نے نم پیشانی کو چھوا۔ وہ اندر تک ہل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے گھر دے دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تم کبھی بھی امریکہ جانے کی بات نہیں کرو گی، سنا تم نے؟ اسرا کچھ کہنے لگی پھر سر ہلا دیا۔ بس ابھی مجھے اس سچویشن سے نکالو۔ جمعے کو میں کاغذات نامزدگی جمع کروا رہا ہوں اسرا، اور تم مجھے نہیں روکو گی۔ از دیٹ کلیئر؟ تم بھی تالیہ کی طرح موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ واقعی مفت میں کچھ نہیں ملتا، لیکن خیر۔ اسرا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مجھے ہر شرط منظور ہے۔ اسرا، تم راضی نہ ہو تب بھی میں نے یہی کرنا تھا۔ اگر پینٹنگ نہ رکھی تو خواہ باتیں بنیں گی اور ہم یہ نہیں جان سکیں گے کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ دیکھو اسرا، وہ چہرے پہ نرمی لائے اس کے ہاتھ تھامے سمجھانے لگا۔
تم کسی کو بھی پینٹنگ کے بدلے جانے کا نہیں بتاؤ گی. یہ جس نے بھی کیا ہے وہ پینٹنگ کے اصلی نکلنے پہ حیران ہوگا اور کسی طریقے سے تم سے اگلوانے کی کوشش کرے گا. وہ یقیناً کوئی قریبی دوست وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. اوکے پھر وہ اس کی بات سمجھ رہی تھی. تم غور کرنا کہ نیلامی کے بعد تم سے کون آ کے غیر ضروری سوالات پوچھتا ہے. کوئی پوچھے گا اسرا، کوئی ضرور پوچھے گا. وہ اسے غور سے دیکھتا دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا. اسرا سمجھتے ہوئے سر ہلا رہی تھی. سو آپ نے سر درد کی دوا لینے کے بہانے جا کر ان کو سب بتا دیا. میں سمجھا آپ کے سر میں واقعی درد ہے اور آپ اندر تھوڑی دیر آرام کرنے گئی ہیں. تقریب میں واپس آؤ تو اسٹیج پر نیلامی جاری تھی اور پہلے قطار میں بیٹھا ایڈم ٹانگ پیستے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، آپ مجھے اپنا پلان بتا بھی سکتی تھی، لیکن نہیں، آپ ابھی تک خود کو شہزادی سمجھتی ہیں اور مجھے غلام اور بگوڑا فوجی بھی. اسٹیج کو دیکھتی تالیہ نے تصحیح کی، مگر آپ نے ان کو اشر کے بارے میں کیوں نہیں بتایا کہ یہ سب اسی کی سازش تھی؟ ایڈم نے تالیوں کی گونج کے دوران سرگوشی کی. تالیہ نے آنکھیں گھما کے اسے گھورا. اگر وہ اپنے دوست اور دشمن میں خود تفریق نہیں کر سکتے تو وہ اس قابل نہیں کہ ان کی مدد کی جائے. ایڈم نے جواباً پتلیاں سکوڑ کے اسے گھورا. تاریخ گواہ ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ اندھیرے میں ہی رکھتی ہیں، اس لیے اس کے پیچھے بھی کوئی اور وجہ ہوگی. اور منہ بنا کے چہرہ سیدھا کر لیا. تقریب ختم ہوئی تو اندھیرا چھا رہا تھا. لون میں نصب تمام برقی کمکمے جلا دیے گئے تو سارے میں روشنی پھیل گئی. بوفے ٹیبلز پہ کھانا چن لیا گیا تھا اور مہمان اب ٹہلتے ہوئے کھانا لینے میں مصروف تھے. فاتح ایک ٹیبل کے سامنے کھڑا پلیٹ اٹھائے ساتھ کھڑے ایک دوست سے بات کر رہا تھا. کھانا ڈال کے وہ مڑا تو دیکھا سامنے ایڈم کھڑا تھا. فاتح مسکرایا اور بات ختم کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا. کیسے ہو ایڈم؟ کنفیوزڈ ہوں سر، سوچا آپ سے ایک مشورہ مانگ لوں. وہ متانت سے کہنے لگا. پوچھو. فاتح سلاد کے پتے کو کانٹے میں پھنسا رہا تھا. ایڈم کی نظریں سبز پتے پہ جھکیں تو اسے گھوڑے کو چارہ کھلاتے ہوئے اس کو سیلف سٹیم پر لیکچر دیتا غلام فاتح یاد آیا. ماضی ہر قدم پہ ایسے کیوں یاد آتا ہے؟ بھول کیوں نہیں جاتا جیسے فاتح کو بھول گیا تھا؟ ایک کام ہے جو میں کرنا جانتا ہوں اور مجھے اسی سے متعلق جاب ملے گی، مگر ایک کام ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں مگر اس کام میں نوکری تلاش کرنا ناممکن سا لگتا. کرنا کیا جانتے ہو اور کرنا کیا چاہتے ہو؟ وہ پلیٹ پہ چہرہ چکائے چاولوں کو سلاد میں مکس کر رہا تھا. گارڈ بن سکتا ہوں بس، مگر مجھے لکھنے کا شوق ہے، وہ جھیم کے بولا. شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی. فاتح نے چاولوں کا چمچ لبوں میں رکھا اور چند لمحے خاموشی سے ان کو چبایا. گارڈز کا کام کیا ہوتا ہے ایڈم؟ اپنے مالک کی حفاظت کرنا. مگر کس طرح؟ ہاتھ سے پستول تو وہ خطرے کی صورت میں نکالتا ہے، اس سے پہلے وہ سارا وقت کیا کرتا ہے؟ ایڈم نے لمحے بھر کے لیے سوچا. وہ ماحول پہ گہری نظر رکھتا ہے اور اپنے مشاہدے سے ہر غیر معمولی بات کو نوٹس کرتا ہے. اور لکھنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایڈم اٹکا. وہ اپنے ماحول پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور اپنے مشاہدے سے ہر غیر معمولی بات کو نوٹس کرتے ہیں. الفاظ ادا کر کے جیسے وہ خود گمسم ہو گیا تھا. مل گیا جواب. فاتح مسکرا کے پلٹنے لگا، پھر واپس مڑا اور اسے غور سے دیکھا. مجھے یاد پڑتا ہے تمہارے پاس پستول بھی ہوتا تھا، مگر تم نے اس دن ان لڑکوں پہ پستول نہیں اٹھایا. کیا تم واقعی اچھے گارڈ ہو؟ ایڈم چونکا، پھر ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھی. کون سے لڑکے؟ اس رات ملاقہ میں جن چول لڑکوں نے ہمیں روکا تھا اور مجھے زخمی کیا تھا. کیوں تمہیں یاد نہیں؟ تم اس وقت میرے ساتھ تھے ایڈم. وہ غور سے ایڈم کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا. اسے یاد نہیں تھا، مگر ایڈم کو یاد ہونا چاہیے تھا. کیا واقعی وہی سب ہوا تھا جو اس نے پولیس کو ویڈیو میں بتایا تھا، یا کچھ اور ہوا تھا؟ فاتح کے اندر جو 4 دن سے کھٹک رہا تھا وہ اب زور زور سے کھٹکنے لگا. مجھے یاد ہے سر، ایڈم اٹک اٹک کے بولا. اور میں نے پستول نکالا تھا، مگر آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں گولی نہ چلاؤں. وہ سچ کہہ رہا تھا. ذہن میں جنگل کا منظر گھوم رہا تھا جب قدیم ملاقہ میں وہ غیر مانوس زبان بولنے والے لوگ ان کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے. اس نے پستول نکالا تھا مگر فاتح نے اسے ہتھیار ڈالنے کا کہہ دیا تھا. کیا آپ کو نہیں یاد سر؟ اب کہ ایڈم نے غور سے اسے دیکھا. فاتح نے سر جھٹکا.
مجھے کیوں یاد نہیں ہوگا؟ پھر بات پلٹتی، تم اچھے گارڈ ہو مگر کام وہ کرو جو تمہارے دل کو پسند ہو۔ سرسری سا کہتا وہ مڑ گیا۔ اندر کھٹکتی شے خاموش ہو گئی۔ سب ویسا ہی ہوا تھا یقیناً، بس اسے یاد نہ تھا۔ تعجب کی بات ہے، کسی کو گھائل غزال پہ کیسے شک ہو سکتا ہے؟ اسرا اور تالیہ ایک بوفے ٹیبل کے ساتھ کھڑی تھیں جب اشر کی آواز نے دونوں کو چونکایا۔ تالیہ نے گردن موڑی تو وہ جو اپنی بہن کو مخاطب کرتا قریب آ رہا تھا، ایک مسکراتی نظر تالیہ پہ ڈال کے سلام میں سر کو جنبش دی۔ کیسی ہیں آپ جی تالیہ؟ ہمیشہ کی طرح چکنی اور ہوشیار۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولی۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ سرمئی سوٹ اور ٹائی میں ملبوس اس نے اپنے وجیح چہرے پر ایسی مصنوعی مسکراہٹ سجا رکھی تھی جس کی ایک لکیر بھی مدھم نہ پڑتی تھی۔ کاکا، یہ کیا حرکت تھی تمہارے خریدار کی؟ وہ تم پہ شک کیوں کر رہا تھا؟ وہ پھر سے موضوع کی طرف آیا۔ اسرا جو پلیٹ پکڑے کھڑی تھی ذرا متذبذب ہوئی۔ سیاہ رات میں اس کے چمچماتے لباس کے باوجود ایک دم مرجھا جانے والا چہرہ چھپ نہ سکا۔ وہ شاید اسے فاتح کی تنبیہ یاد آئی۔ میں بتاتی ہوں، تالیہ نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ جو گھائل غزال مسز اسرا کو کسی نے تحفے میں دی تھی وہ نکلی تھی، کیونکہ اصلی گھائل غزال کافی عرصہ قبل بلیک مارکیٹ میں بک چکی ہے۔ اب شہزادہ بھی نکلی تھا اور ماہرین بھی، سو میں نے مسز اسرا کو اصلی پینٹنگ لا دی اور نقلی کو ہم نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اشر لمحے بھر کو سن ہو گیا، پھر آنکھوں میں تشویش ابھری۔ فوراً اسرا کو دیکھا جو متذبذب نظر آ رہی تھی۔ کاکا، کیا یہ سچ ہے؟ اشر آپ کے بھائی ہیں مسز اسرا؟ تالیہ نے تعجبی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ آپ کی فیملی ہیں، ان کو نہیں بتائیں گی تو کس کو بتائیں گی کہ کتنے بڑے کرائسس سے آپ لوگ بال بچے ہیں؟ اسرا کے سارے بوجھ جیسے ہلکے ہو گئے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی اور فوراً سے اشر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب وہ تیزی سے اس کو ساری بات بتا رہی تھی اور وہ تشویش سے سن رہا تھا۔ تالیہ ان کو چھوڑ کے گھر کے بیرونی حصے کے سامنے آئی جہاں غون فاتح چلا آ رہا تھا۔ اس نے تالیہ کو قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراہٹ دبائی چلی آئی۔ جی تو کو کہتے کہتے رکی۔ جی فاتح صاحب، مسکراہٹ سمٹی۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جو بلائی منزل کی کھڑکی سے اسے دیکھتا تھا جب وہ اس قدیم صحن میں مجسمہ بنا رہی ہوتی تھی۔ یہ کوئی اور شخص تھا۔ فاتح نے مٹھی میں بند ایک چابی اس کی طرف بڑھائی جسے تالیہ نے تھام لیا۔ تم نے آج جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا، یہ مت سمجھنا کہ میں اس کا احسان رکھوں گا یا مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میری رائے تمہارے متعلق اب بھی وہی ہے تاشا، تم کبھی سیدھی بات نہیں کرتی۔ پتہ نہیں اب تمہیں میرا گھر کیوں چاہیے، لیکن اس کے مقابل کھڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے تنبیہ کی۔ اگر میرے گھر کے 1 انچ کو بھی نقصان پہنچا تو میں تمہیں وہاں سے فارغ کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کو کھری کھری سنا کے فاتح کی نظر اس کے عقب میں پڑی جہاں بوفے ٹیبل کے ساتھ اسرا اور اشر کھڑے سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ فاتح کی پیشانی پہ بل پڑے۔ بے فکر نہیں، اشر صاحب آپ کی فیملی ہیں، اس لیے میں نے پینٹنگ والا معاملہ ان کو بتا دیا۔ آخر ایسے موقع پہ فیملی کام نہیں آئے گی تو کون آئے گا؟ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ فاتح نے بہت ضبط سے اسے دور جاتے دیکھا اور پھر اسرا اور اشر کو۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ حالم کے بنگلے پہ اندھیرا چھایا تھا۔ کالونی کے دوسرے گھروں کی بتیاں روشن تھیں مگر آج داتن نہیں تھی، اس لیے تالیہ کے پورچ کی بتی بجھی تھی۔ اس نے کار اندر کھڑی کی اور پھر پرس کوہنی پہ ٹکائے سست روئی سے باہر نکلی۔ موبائل پر ساتھ ہی کچھ ٹائپ کرتے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا تو سارا پورچ روشن ہو گیا۔ وہ موبائل پہ چہرہ جھکائے گیٹ بند کرنے پیچھے آئی تو کسی احساس کے تحت گردن اٹھائی۔ گیٹ کے اندر کی طرف سمی کھڑا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے، کھچڑی بالوں کو پی کیپ سے ڈھانکے، سامنے رنگت والا سمی اس کو گھور رہا تھا۔ تالیہ بالکل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس موٹی عورت کو بھیج کے مجھے ڈرا دھمکا کے خاموش کرا دو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ اپنی چمکتی سیاہ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
फिर एक कदम आगे आया और सीने पे लपेटे हाथ खोल के दोनों पहलुओं पे रखे। जो तुम यहाँ मरहूम अमीर बाप की बेटी बनी फिर रही हो ना, जिसको तरके में इतनी दौलत मिल गई, मैं जानता हूँ कि ये तुम नहीं हो। तुम्हारे अशर महमूद के खानदान में जितने चक्कर लग रहे हैं, उम्मीद है जल्द वो तुम्हें अपना हिस्सा बना लेंगे। लेकिन दांत पीस के ठहर ठहर के बोल रहा था। तालिया बिना पलक झपके उसे देखे गई। अगर इनको ये मालूम हो जाए कि तुम एक फेक हो, एक यतीम खाने से नौकरानी के तौर पे अडॉप्ट की जाने वाली लड़की, जिसको बोझ की तरह इसके फोस्टर पेरेंट्स ने उतार फेंका था और जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है मगर तलाक का कोई सबूत नहीं है, और जाने किन किन तरीकों से तुमने ये दौलत बनाई है। तहकीर से उसके सर से पैर तक हाथ से इशारा किया। तो वो तुम्हें फौरन उससे दूर कर देंगे, तुम्हारी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे मेरा शेयर दो। कॉलोनी की मध्यम रोशनी और खाली सड़क से हट के वो दोनों तालिया के गेट के अंदर आमने सामने खड़े थे। वो कुछ भी बोले बिना उसे सुनते हुए वक्फे वक्फे से पलकें झपकती थी। तुम्हें मलेशिया मैं लाया था, तुम्हारी इस तरक्की में मेरा भी हाथ है, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। पांव कचकचाते हुए बोला। चंद सानिए के लिए पोर्च में सन्नाटा छा गया। समी ने देखा, वो बस उसे देखे जा रही थी और फिर एकदम वो हंस पड़ी। या अल्लाह समी, वो गर्दन पीछे फेंक के हंसती जा रही थी। समी के तासुरात बदले, मुस्कुराहट गायब हुई। तुम मेरा हिस्सा? तुम कितने फनी हो समी। मुश्किल हंसी रोक कर उसने समी को देखा तो आंखों में बेतहाशा हंसने के बायस पानी आ गया था। मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी, इतना अरसा हो गया तुम्हारी शक्ल देखी, मगर या अल्लाह समी, तुम तो अभी तक वही हो। वो फिर से हंसती। तुम मुझे जानती नहीं हो तालिया, वो गुर्राया। उसने उंगलियों से नम आंखें रख ली। बल्कि तुम मुझे नहीं जानते। उसकी आंखों में देख के तमानियत से मुस्कुराई और 2 कदम आगे आई। फिर चेहरा उसके करीब झुकाया और सरगोशी की। तालिया ने टूटे जूतों के साथ जंगल में सफर किया है। इसने कच्चे जानवर इन दांतों से खाई। वो रस्सियां तुड़वा के इंसानी पिंजरों से अंधेरी रात को निकल के भागी थी। इसने अपने गिद्ध जैसे बाप को इन उंगलियों पे नचाया हुआ है। इसे वक्त के अमरा और रऊसा के खिलाफ खड़ा होना भी आता है, और इसे तन्हा समंदरों का सीना चीर के वहशी जजीरों को सर करना भी आता है। वह एक दुनिया पे हुकूमत करके आई है समी, और तुम अभी वहीं खड़े हो। वो भवें भींचे उसे देख रहा था। ये बातें उसकी समझ में नहीं आई थी। जो तालिया तुमसे डरती थी वो कहीं पीछे रह गई। जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसे कुछ खोने का खौफ नहीं है। जाओ, जिसको बताना है बता दो। फिर हाथ उठा के उंगलियां हिलाई। बाय बाय। ठीक है, अब मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगा। अब मैं जो करूंगा वो तुम देख लोगी। वो तनफ्फुर से इसे देखता मुड़ा और बाहर निकल गया। तालिया ने मुस्कुरा के गेट बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लाउंज तन्हा वीरान पड़ा था। इसने बत्तियां जलाई और बड़े सोफे पे बैठ गई। पैर मेज पे रख दिए और मोबाइल खोल लिया। आज आपसे ठीक से मुलाकात नहीं हो सकी, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? अशर का पैगाम जगमगा रहा था। श्योर अशर साहिब, सुबह नाश्ते पे मिलते हैं। अशर को शायद इतनी जल्दी मस्बत जवाब की तवक्को न थी। इसने फौरन से जवाब भेजा। कहाँ? सुबह बताऊंगी। इसने फोन परे डाल दिया। एकदम कॉल की घंटी बजी तो इसने मुस्कुरा के फोन उठाया, मगर फिर चौंकी। बजने वाला फोन ये नहीं था। तालिया एकदम सीधी हुई और पर्स में हाथ डाला। दूसरा फोन निकाला जो हालिम का था। आज ही इसने ये दोबारा एक्टिव करवाया था। इस पर गैर शनासा नंबर जगमगा रहा था। शायद हालिम का कोई क्लाइंट था। तालिया ने फोन कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वोन फाते बात कर रहा हूँ। ये मेरा नया नंबर है, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं हालिम? तालिया लम्हे भर को बिल्कुल सुन रह गई। इस सारे गोरख धंधे में से एक बात बिल्कुल भूल गई थी। अगर वोन फाते तालिया की सारी अच्छाइयाँ भूल चुका है तो इसे हालिम की शिनाख्त भी याद नहीं रही थी। वह तालिया पे एतबार नहीं करता था, मगर हालिम पे करता था। श्योर फाते साहिब। इसने टेक लगाई और पैर लंबे करके कैंची सूरत मेज पे रखे। फिर सुनहरी लिट को उंगली पे मरोड़ती छत पे चमकते फानूस को देखते हुए बोली, हालिम आपके लिए क्या कर सकता है? खेल तो अभी शुरू हुआ था। वोन फाते के घर के लॉन का मंजर बदला हुआ था।
केटरिंग वाले हर चीज का सफाया करके जा चुके थे और लॉन असली हालत में वापस आ चुका था। अंदर लाउंज में सन्नाटा था। घर जरा बिखरा हुआ लग रहा था। ऐसे में फातिह अपने कमरे से निकला। रात की मुनासबत से इसने ट्राउजर्स पे सादा टी शर्ट पहन रखी थी और पैरों में स्लीपर्स थे। वो असरा के अध खुले दरवाजे पे रुका और खटखटाया। सामने असरा मेज पे कागज और लैपटॉप हिलाए हिसाब किताब में सर दिए बैठी थी। आहट पे सर उठाया और मुस्कुराई। तकरीबन सब कुछ बिक गया। नीलामी नफा बख्श रही। थैंक्स टू तालिया, वही तालिया जिसने तुम्हारे बकौल हमारी फाइल चुराई थी। असरा लम्हे भर को खामोश हुई, फिर कंधे उचका दिए। अपनी आंखों से तो मैंने नहीं देखा था उसे फाइल चुराते हुए। मैंने तो सिर्फ कहा था कि वो अपनी कार लेने हमारी गैर मौजूदगी में आई थी। तुमने ही फर्ज कर लिया था कि फाइल उसने चुराई होगी। खैर, फाइल मेरे पास वापस आ गई है, इसलिए मैं इस किस्से को फिलवक्त नहीं छेड़ रहा। फिर वहीं चौखट पे हाथ रखे रखे ठहरा। उम्मीद है तुम अपना वादा याद रखोगी।